السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، گزشتہ آپ نے یہ مسائل سنے تھے کہ روزے کے اندر وہ کون سے امور ہیں جس سے ہم کو بچنا ہے اور روزہ خراب ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے ان کے کرنے سے۔ آج آپ کے سامنے وہ امور بتاؤں گا میں جس سے روزہ بالکل فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ کیا ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہے؟ یقیناً بہت سو کو تو معلوم ہوں گے، لیکن بہت سے کلمہ پڑھ لینے والے، روزہ رکھنے والے، ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ امور بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے کرنے سے روزہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی قضا یا اس کا کفارہ دینا بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ روزے کے اندر اگر شوہر بیوی جماع کر لیں تو روزہ بالکل باطل ہو جاتا ہے، اور اس پر کفارہ بتایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مالک، بھائی خیریت تو ہے، کیا بات ہے تجھے؟ کہا وقعت علی امرأتی وانا صائم، روزے کی حالت میں جمع کر بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے پھر اس کو یہ 3 چیزیں بتائیں کفارے کے طور پہ۔ وہ یہ، یا تو تم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو گے، یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ تھوڑے سے روزے رکھنے میں اور اپنے اوپر قابو نہیں پا سکا، یہ 2 مہینے کے وہ بھی مسلسل روزے، میرے اندر تو اتنی ہمت طاقت نہیں ہے کہ میں یہ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کہنے لگے جی میں تو بہت غریب ہوں، میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا، میں کیسے کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا گردن آزاد کر سکتے ہو، غلام ہے کوئی؟ کہا نہیں جی میں تو گردن بھی آزاد نہیں کر سکتا، بڑا غریب ہوں، میرے پاس کہاں غلام اور کہاں یہ۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا، کھجوروں کا ٹوکرا آیا۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے بھائی وہ جو یہ سوال کر رہا تھا روزے سے متعلق؟ وہ آ گیا، کہا یہ لو تم غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ تو غریب یہاں پورے علاقے کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، گویا کہ ہمارے یہاں تو فاقے پڑے ہوئے ہیں، کھانے تک کو نہیں ہے۔ آپ نے کہا جا تو لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ یہ گویا کہ دین و یسر، دین آسان ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو جس نے روزے کی حالت میں جمع کر لیا، وہ کفارے کے طور پہ ان 3 میں سے کسی ایک کام کو کرنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہوگا، اور اس روزے کی قضا بھی کرے گا وہ بعد میں۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص قصداً جان بوجھ کر اپنے حلق میں انگلیاں ڈالتا ہے اور قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زرعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خود بخود قے آ گئی تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں فقہ حنفیہ کے اندر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی فقہ و قرآن و سنت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب خود بخود قے ہو جائے اس میں انسان کا کیا قصور؟
کہ جو روزہ ٹوٹ جائے اس کی قضا کرے، یہ فقہ حنفیہ کا مسئلہ ہے، یہ حدیث قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر جان بوجھ کے اس نے قے کی ہے، انگلیاں ڈال کر کے خود قے کی ہے روزے کی حالت میں، تو اس پر قضا واجب ہو جاتی ہے، پھر وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ تیسرے نمبر پر حیض کی حالت میں اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض شروع ہو گیا ہے، اسی وقت روزہ اس کا ختم، اس کی قضا کرنی ہے اس نے پورے سال کے درمیان جب چاہے۔ اور چوتھے نمبر پر نفاس کی کیفیت ہے تو اس میں بھی روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ نہیں رکھنا، اور اس کی بعد میں پھر اس نے قضا کرنی ہے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے کھا رہا ہے، روزہ ٹوٹ گیا، پوری زندگی اس کی قضا کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، پوری زندگی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو وہ اس روزے کو پورا کرنے میں پہنچنا تھا اس نے، لیکن اس کو قضا کرنی ہوگی لازمی طور پہ۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کسی انسان کے زخم ہو جاتا ہے، خون نکلا اور بہہ گیا، فقہ کی تو ہے یہ کہ جی روزہ ختم، لیکن قرآن اور حدیث کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پہرے کے لیے رات کو پہرا دینے کے لیے مقرر کیا تھا، وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا کہیں مجھے نیند نہ آ جائے، اور ادھر سے تیر آیا، اس کی ٹانگ میں پیوست ہوا، خون کتنا نکلا ہوگا تیر کے پیوست ہونے پہ، بہہ گیا ہو گیا، اس نے نماز پوری کری اور صبح نبی کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا تمہارا تو وضو بھی ٹوٹ گیا تھا، تمہاری تو نماز بھی ٹوٹ گئی تھی۔ یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے، بنایا گھڑا ہوا کہ جی خون اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی۔ خون کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹا، نماز نہیں ٹوٹی، تو روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ لہٰذا روزے کی حالت میں کوئی زخم ہوا یا پھوڑا ہوا اور وہاں سے خون بہہ پڑا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے فقہ کے مسئلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فقہ سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔